اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون وہو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورہ انعام ختم کریں گے۔ کل آپ فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے جی؟ کیا؟ کون سا کیا؟ یہ کون سا کیا ہے؟ ہاں یا نہ کے جواب والا۔ حل اور کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کا جواب ہاں یا نہ میں آتا ہے۔ غیر اللہ ابغی، غیر کا مطلب کیا ہے جی؟ غیر کا مطلب کیا ہے؟ ہاں؟ اس دن میں نے آپ کو ایک لفظ بتایا تھا کہ غیرت کا لفظ جو ہے نا، غیرت کا، یہ کس سے نکلا ہے؟ غیر سے۔ یہ اس دن میں نے آپ کو بتائی تھی ایک بات کہ اللہ نے عورت کو کیا عطا کیا ہے؟ حیا۔ حیا کا مطلب کیا ہے جی؟ جھجک۔ جھجک کس چیز کو کہتے ہیں؟ شرما، کسی کام سے رک جانا۔ جھجک کا مطلب کیا ہے کہ جیسے کوئی بندہ کسی نئے بچے کو آپ کہیں چلو اسٹیج پہ آگے تلاوت کرو تو وہ جھجک جاتا ہے، حالانکہ تلاوت وہ کرتا رہتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے کرنے سے اس کو اباہت محسوس، رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اس کو جھجک کہتے ہیں، رک جانے کو۔ تو اللہ نے عورت کو حیا دی ہے کہ وہ بہت سے کام لوگوں کے سامنے نہیں کرتی۔ اگر عورت میں حیا نہیں ہے تو، اور مرد کو اللہ نے کیا چیز عطا کی ہے؟ غیرت۔ غیرت کا مطلب کیا ہے جی؟ غیر کہتے ہیں، غیروں کا بندہ آ گیا جی، فلاں بندہ غیر ہے، کیا مطلب؟ دوسرا۔ غیر کا مطلب کوئی دوسرا، ایک کے بعد ایک آ گیا تو یہ ایک کیا ہو گیا؟ دوسرا ہو گیا، یہ غیر ہو گیا۔ اللہ نے مرد کو غیرت عطا کی ہے، وہ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتا۔ جب عورت کے اندر جھجک نہ رہے، کھلی عام ہو جائے، یا مرد کے اندر غیرت نہ گئے، وہ کسی دوسرے کو برداشت کرنے لگے تو وہ مرد نہیں ہے۔ بس چھوٹی سی بات۔ اب سمجھ آ گئی جی؟ ہاں جی۔ غیر کا مطلب کیا ہے؟ کوئی دوسرا۔ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا۔ اللہ کے علاوہ، اللہ کا کوئی دوسرا، کوئی اور، غیر۔ غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ؟ ابغی۔ ابغی کسے کہتے ہیں جی؟ بغا، یبغی۔ اس کا مطلب ہے بہت زیادہ کسی چیز کا۔ بغاوت کس چیز کو کہتے ہیں؟ بغاوت کا کیا مطلب ہے؟
حد سے نکلا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فاذھب الی فرعون، آپ فرعون کے پاس چلے جائیں، انہ طغیٰ، وہ طاغوت بنا ہوا ہے۔ بغاوت، طغیانی، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ حد سے کراس۔ ابغی تلاش کرنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن ایسا تلاش کرنا کہ جو حد سے بہت زیادہ تلاش کرنا، یعنی آدمی کسی چیز کو ایک تو ایسے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ اس کمرے میں کوئی کرسی پڑی ہوئی ہے کہ نہیں، تو ایک تو یہ بھی تلاش کیا اس نے، لیکن ایک ہے جیسے اس الماری میں سوئی ڈھونڈنا، بہت دیر لگا کے ایک ایک چیز تلاش کی، کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی، حد کراس کر دی تلاش کرنے کی، یعنی یہ بھی اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی ہے، جس تلاش کرنے کی جو آخری حد ہو سکتی تھی نا، اس سے بھی آگے نکل گیا۔ ٹھیک ہے جی، یبغی وہ تلاش کرتا ہے، اور ابغی میں تلاش کرتا ہوں۔ یتان یاد ہے کہ نہیں؟ الف کا کیا مطلب ہے؟ یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ۔ تے کا مطلب کیا ہے؟ تم بھی ہے، مؤنث بھی آ جاتا ہے، اور الف کا مطلب میں، اور نون کا مطلب ہم۔ ٹھیک ہے جی، قل اغیر اللہ ابغی، تو کیا میں اللہ کے علاوہ ابغی تلاش کروں؟ ربن، ربن کا مطلب کیا ہے کہ کوئی، یا رب کو کا مطلب کیا ہے؟ مفعول۔ ابغی میں فاعل ہو گیا ہوں، اور بغا یبغی فعل ہو گیا ہے، اور ربن مفعول ہو گیا ہے۔ اغیر اللہ، اللہ کے علاوہ، کیا میں رب تلاش کروں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب تلاش کروں؟ ایسی بات کیوں کہی؟ کیوں اوپر آیا لا شریک لہ، اس کے علاوہ کوئی شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، و اور ہوا، کیا بتایا تھا میں نے کہ اگر واو کے بعد اسم ضمیر آ جائے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ واو کے، کل بتایا تھا، حال کے معنی ہوتے ہیں، حال کے، حالت کے، حالت بیان کرنا۔ ٹھیک ہے جی، ترجمہ ہو جائے گا حالانکہ۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، تو کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی رب تلاش کروں؟ وہوا، حالانکہ وہی ہے، کون ہے جی؟ وہی اللہ ہے، رب کل شیء، یہ ربن ہے یا ربو ہے؟ ربو ہے تو الرب بھی نہیں آیا اور ربن بھی نہیں آیا، تو یہ کیا بن گیا پھر؟ مضاف بن گیا، یہ مرکب اضافی۔ رب کلی شیء، ہر چیز کا رب، وہو رب کل شیء، اور وہ ہر ایک چیز کا رب ہے۔ کیا مطلب کہ میں اللہ کے علاوہ کہاں سے کوئی رب تلاش کروں، جب کہ یہاں پہ جو کوئی چیز ہے اس کا ایک ہی رب ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کہاں سے تلاش کریں؟ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اب یہاں سے جو بات آ رہی ہے، اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے تو کافی حد تک ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ، لا نہیں، تکسبو،
اب جملہ آگے چلے گا تو پتہ چلے گا یہ تا جو ہے یہ کس کی ہے؟ مؤنث کی، ٹھیک ہے، یہ تائے تانیث ہے، یہ اس کو مؤنث کہتے ہیں۔ تو کسبہ، کسب کرنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسبہ یکسبو، کمانا۔ کون سا کمانا ہے جی یہ؟ ہاں، محنت کر کے کمانا۔ کسبہ یکسبو کا اسم فاعل کیا ہے؟ کاسبن۔ الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا یا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ حرام کمائیاں بھی تو لوگ کرتے ہیں نا، اس میں محنت نہیں، محنت نہیں ہے تو فارغ۔ تو کسب کا مطلب ہے کمانا، اور یہ تا جو ہے پہلی یہ مؤنث کی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ اگر ہوتا تم، ولا تکسبو، اور تم نہیں کماتے ہو، ہیں، تو آگے وہ چیز آ جاتی کہ جو کماتا ہے وہ، اس کا ذکر آ جاتا، ٹھیک ہے جی۔ آگے آ گیا اسم ولا تکسبو، تو یہ ہو گئی مؤنث۔ ولا تکسبو، کسبہ یکسبو وہ کماتا ہے، تکسبو وہ کماتی ہے، وہ کماتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کماتی ہے؟ تو آ گیا کلو، لام پہ کیا ہے جی؟ آپ نے کہاں پہ دیکھی ہے پیش لکھی ہوئی؟ ہاں، کلو، کلو نفسن، نفسن ہر جان، ہر نفسن ہر جان، ہر ذات، لا تکسبو اور نہیں کماتی، ہر جان یعنی ہر بندہ، لا تکسبو اور نہیں کماتا یا نہیں کماتی ہر جان، ہر بندہ، الا مگر، علیہا، علا کا مطلب اوپر، اور ہا کا مطلب اس کے اوپر، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر۔ یہ ہا کس چیز کی ضمیر ہے؟ نفسن کی، نفس مؤنث سے آپ کو بتایا تھا نا کہ نہیں ہے؟ نفس کیا ہے؟ مؤنث۔ کیسے پتہ چلا جی نفس مؤنث ہے؟ یہاں سے جو پتہ چل گیا تھا، تکسبو آ گیا، پہلے ہی مؤنث کا صیغہ آ گیا، یہاں پہ بھی مؤنث ہے۔ پھر کلو نفس، نفس جو ہے یہ اس مؤنث سے سمائی ہے۔ مؤنث کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ایک مؤنث حقیقی ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے مسلمتن گولتا آ گئی، ہاں جی، جیسے امن، ام کس کو کہتے ہیں؟ امن، ماں کو، جیسے اختن بیٹی، ٹھیک ہے، سوری بنتن بیٹی، اختن بہن، تو یہ چیزیں جیسے خالتن ماسی خالہ، تو یہ چیزیں یہ حقیقی مؤنث ہیں۔ ایک مؤنث بناتے ہیں ہم مسلمن سے مسلماتن، جیسے ہم خود اس کو مؤنث بناتے ہیں۔ ایک ہے مؤنث سمائی، جو سن کے ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی دہی کھٹی ہے یا دہی کھٹا ہے، اخبار پڑھی ہے یا اخبار پڑھا ہے، یہ سن کے سماعت۔ تو نفسن سن کے ہم نے کہا کہ یہ مؤنث ہے۔ سورج کو ہم کہتے ہیں سورج چڑھایا، عربی میں سورج مؤنث ہے، اردو میں سورج مذکر ہے۔ لا تکسب کل نفس، اور نہیں کماتی کوئی بھی جان، الا علیہا مگر اس کا وبال کس پہ ہے؟ وہ اسی کے ساری جائے گا۔ دیکھیں یہ بات کوئی ہے مذاق میں، اس بات کو آپ سمجھیں۔ مثلاً کیا ہے کہ ایک گناہ میں نے کیا ہے، اور میں نے کس کے سر ڈالا ہوا ہے؟ علیہا،
اللہ کہہ رہا ہے جو گناہ بندہ کرے گا وہ اسی کے سر ہی جائے گا، اسی کے سر پہ ہے۔ جو میں نے گناہ کیا ہے کس کے سر پہ ڈالا ہوا جی؟ نہیں، اپنے نہیں ڈالا۔ عیسائیوں کے بارے میں آپ کو کوئی عقیدہ پتہ ہے؟ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ہی واز کروسیفائڈ فار یور سنز، کہ وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا بیٹا جو ہے وہ سولی چڑھ گیا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، کفارے کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ سولی چڑھ کے انہوں نے اپنے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ دے دیا، ہو گیا کفارہ۔ اب جو مرضی کرو، چھٹی، بس ایک دفعہ پادری صاحب کے سامنے جا کے آپ نے اپنے گناہ تسلیم کرا دینے، جی میں نے یہ بھی کیا، مجھے بڑی شرمندگی ہے۔ شرمندگی ہے؟ ہاں جی، اوکے، کلیئر، ایوری تھنگ از نو اوکے۔ تو ہمارا خیال کیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے اپنے گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈالے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی، اچھے ہیں، برے ہیں، نیلے ہیں، پیلے ہیں، کالے ہیں، تیرے محبوب کی امت سے ہیں، تو سارے گناہ کس کے ساتھ چلے گئے؟ وہی بخشائیں گے جی۔ اب ہم تو اہل تشیع نے اپنے گناہ کس کے سر ڈالے ہوئے ہیں؟ ہاں جی، حضرت علی کے سر۔ نماز نہیں پڑھی، نہیں روزہ نہیں ہے، نہیں ہے جی فلاں کام بھی نہیں، ماتم ہو گئی نا جی، جنت حسین کی ہے، لہذا حسین نے اپنے ماتمیوں کو نہیں دینی تو کس کو دینی ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے یہ جو ہم نے نماز کا الٹا تصور بنایا، وہ الٹا نماز کا ہمارا تصور الٹا ہے۔ نماز کا کام تھا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کا کام تھا کہ اس نے باہر کی برائیوں اور بے حیائیوں سے ہمیں روکنا تھا، تنہا نہیں، روکنا۔ اس نے روکنا تھا، ہم نے نماز کا مطلب الٹا لیا، ہم نے جتنی باہر کی برائیاں بے حیائیاں ہیں ہم نے سمجھا شاید ہم نے اس کی وجہ سے یہ نماز اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر دے گی۔ نماز نے وہ ٹھیک نہیں کرنا، باہر کی بے حیائیوں نے نماز کی جڑ کاٹ دینی، نماز کا کوئی فائدہ، نماز زیرو۔ تو ہم نے اپنے گناہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیے ہوئے ہیں، اپنے اوپر ہم نے گناہ نہیں آنے دیا۔ آپ ذرا کسی بندے کو جو رانگ سائڈ سے آ رہا ہے نا، آگے سے آپ جا رہے ہیں، روڈ ادھر جا رہی ہے، ون وے کا کیا اصول ہے؟ ایک روڈ دائیں جاتی ہے، ایک روڈ بائیں۔ آپ الٹی سائڈ سے آنے والے کو ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ آپ کو گالی دے کے گزرے گا، بڑا آیا۔ تو ہمارے گناہ کسی اور کے کھاتے میں، اللہ نے کہا یہ تمہارے متھے ہی ہیں یہ گناہ۔ اب اس کی مزید تفصیل اللہ تعالیٰ نے اگلے حصے میں کر دی۔ وَلَا تَزِرُ و اور لا نہیں، تزرو تے زے رے، تا زے رو، اصل میں اس کا مادہ ہے واو زے اور رے، وزارا یزرو۔ اچھا، اس میں سے ایک لفظ ہے وزیر۔ وزیر کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ وزیر کسے کہتے ہیں؟ بوجھ اٹھانے والا، وزیر بوجھ اٹھانے والے کو کہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کا بوجھ کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ ایک آپ کا ہوتا ہے وزیر اعظم، چیف ایگزیکٹو آف دا گورنمنٹ، گورنمنٹ کا ہیڈ آف دا گورنمنٹ کون ہے؟ پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم، ہیڈ آف دا گورنمنٹ۔ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کون ہے؟ پریزیڈنٹ، صدر۔ تو صدر کا عہدہ جو ریاست سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ وزیر اعظم کا عہدہ حکومت سے تعلق رکھتا ہے، جو حکومت بنی ہوتی ہے۔ سو یو کین کرٹیسائز دا گورنمنٹ بٹ ناٹ دا اسٹیٹ۔ اگر آپ اسٹیٹ کے خلاف بات کریں گے تو اٹ از کالڈ ہائی ٹریزن، یہ آپ کی بغاوت میں آ جائے گا۔
تو وزیر وہ آگے لیتا ہے جی کہ وزیر پیٹرولیم، وزیر بجلی، وزیر فلاں، وہ اصل میں اس کا بوجھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، کام اسی کا ہے، وزیر اعظم کا ہی، لیکن اس نے آگے اپنے وزیر رکھے ہیں جو اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آزار بند کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ ناڑے کو کہتے ہیں، ناڑے کو۔ بند مین باندھنے والا۔ آزار کس چیز کو کہتے ہیں؟ کمر کو۔ کمر کو آزار کیوں کہتے ہیں؟ اس نے پورے وجود کا وزن اٹھایا ہوا ہے۔ کمر پہ بندہ کھڑا ہے، کمر پہ، کمر ذرا سی گڑبڑ گئی تو بندہ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو لا تز یزرو، وہ اٹھاتا ہے، وہ اٹھاتا ہے، تزرو پھر مؤنث آ گئی، آگے جملہ بتا دے گا نا کہ یہ مؤنث ہے۔ تزرو وہ اٹھاتی ہے، مؤنث۔ لا تزرو اور وہ نہیں اٹھاتی، کون نہیں اٹھاتی جی؟ اس کا اسم فاعل آ گیا ہے، وزیر جو ہے نا، وازرہ فاعلن، وازرن، وزارہ سے وازرن، بوجھ اٹھانے والا۔ وازرن کا مطلب کیا جی؟ بوجھ اٹھانے والا۔ یہ اس سے فعیل ان کے وزن پہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے۔ کس کا صیغہ ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے، وزیر۔ اس سے پتہ چلا کہ جیسے یا باب کرما سے آگے کوئی چیز تو اس سے آگے آ جائے گا، جیسے کریم، تو وزیر مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ بوجھ اٹھانے والا، بڑی ہمت کے ساتھ بوجھ اٹھانے والا۔ تو اس کا جو اسم الفاعل ہے اس کا وزارہ کا، یہ ہے وازرن، بوجھ اٹھانے والا۔ اور یہاں پہ کیونکہ یہ تزرہ تا جو ہے مؤنث کی ہے تو یہ وازرہ تن ہو جائے گا، مؤنث بنا دیا اس کو، بوجھ اٹھانے والی، مؤنث جو بن گئی ہے، مؤنث بن گئی تو اٹھانے والا کیا بن گیا؟ یہ اٹھانے والی کون ہے؟ وہ جان، نفسن کل نفسن، ہر جان جس کا ذکر آیا ہے۔ اور نہیں اٹھاتی وازرتن، کوئی اٹھانے والی، یعنی جان، کوئی ذات، وزرا، اصل میں تھا وزرن، لیکن یہ آ گیا نا مفعول تو وزرا بن گیا، وزرا، وزرا، وزرن بوجھ، اخرا، یہ وزرا کیا بن گیا جی؟ نہیں، وزرن بھی نہیں آیا اور الوزر بھی نہیں آیا، تو کیا یہ مضاف بن گیا، مضاف مضاف الیہ بن گیا، وزرا اخرا، اخرا، ہاں جی، آخر، آخر کہتے ہیں دوسرے کو، اور آخر کی مؤنث ہے اخرا۔ کبرا لفظ آپ نے سنا ہے؟ کبرا مؤنث ہے کہ مذکر؟ مؤنث ہے، کبرا مطلب بڑی، صغرا چھوٹی، ٹھیک ہے جی۔ تو اخرا دوسری، وزرا اخرا کسی دوسری جان کا بوجھ، یہ کہاں سے آیا؟ وزرا اخرا، مرکب اضافی کی وجہ سے۔ لا تزر وازرتن وزرا اخرا، نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ۔ قیامت والے دن، اب بات کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ قیامت والے دن میرے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے نے، ٹھیک ہے جی، میرا گناہ کسی اور نے اپنے سر نہیں لینا۔ ابھی ہم نے اپنے گناہ کسی اور کے سر رکھے ہوئے ہیں۔ جب آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے گناہ اٹھا کے پھینکا، چلو جاؤ گناہ گئے، اور باہر نئی چھٹی مل گئی گناہ کرنے کی۔ تو یہ دن جو ہے نا قیامت کا دن، اس دن اپنے گناہ اپنی ترکڑی میں، ترکڑی ہوگی نا، وہاں پہ ترازو لگا ہوگا، اس ترازو میں ہی گناہ رکھے جائیں گے میرے،
تو میرے گناہ میرے ترازو میں رکھے جائیں، کسی اور نے میرے گناہ نہیں لینے اس سے۔ یہ جو ساری باتیں ہیں، ثم الی ربکم ثم پھر الی کی طرف، ربی، یہ الہ کیا ہے؟ حرف جر ہے، اس نے کیا کیا؟ رب کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، زیر دے دی، ثم الی ربی کم کا مطلب تمہارا رب، ثم الی ربکم، پھر تم آؤ گے اپنے رب کی، پھر تم اپنے رب کی طرف، ثم الی ربکم، تمہارے رب کی طرف، مرجعن مصدر ہے، مرجع کس چیز کو کہتے ہیں؟ مرجع کہتے ہیں جس طرف انسان کا رجوع ہوتا ہے۔ رجوع کا لفظ تو سنا جی آپ نے، رے جیم واو عین، رجوع، رجوع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رجوع کہتے ہیں پلٹ کر آنا۔ رجوع کس چیز کو کہتے ہیں؟ پلٹ کر آنا، اس کو رجوع کہتے ہیں۔ طلاق دے دے کوئی بندہ، رجوع کیسے کرے گا؟ پلٹ آئے گا واپس، یعنی کہ اس نے طلاق دے کے، طلاق کا مطلب ہے خلاصی، چھوڑ دینا، اب چھوڑ کے چلا گیا۔ رجوع کا مطلب کہ وہ پلٹ آیا، ٹھیک ہے جی۔ مرجعکم، مرجعن پلٹنے کی، پلٹنا، یہ مصدر ہے۔ مرجع کیا ہے؟ مرجعن کیا ہے؟ مصدر۔ تو مصدر کا کیا نشانی ہے اردو میں؟ نون الف نہ آئے گا آخر میں، پلٹنا۔ ثم الی ربکم، پھر تم رب کی طرف، مرجعن تمہارا، مرجعکم تمہارا پلٹنا ہے تمہارے رب کی طرف۔ یہ دنیا میں جو کمائیاں کر کے بوجھ اٹھا کے پھر تمہارا پلٹنا ہے تمہارے رب کی طرف۔ وہاں پہ تمہارے گناہ کو کسی نے شیئر کرنا ہے نہ، اپنا گناہ اپنی شکل۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، بس یُنَبِّئُ، نبّأ یُنَبِّئُ، باب تفعیل، کسی کو خبر دینی، کل پرسوں بھی آیا تھا یہاں پہ۔ نبّأ کہتے ہیں خبر کو، ہاں جی، اور نبّأ کہتے ہیں کسی کو خبر دینی، بڑی خاص اور خفیہ خبر، یعنی غیب کی خبر بھی آپ اس میں کہہ سکتے ہیں، جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یُنَبِّئُ، یا کا مطلب وہ، فعل مضارع، بعد کا ذکر ہے تو ترجمہ گے میں ہوگا یا گا، ٹھیک ہے جی۔ نبّأ وہ خبر دے گا یا خبردار کرے گا، کم تم کو کہاں سے آ گیا جی؟ مفعول ہے۔ یُنَبِّئُ وہ خبردار کرے گا اللہ، اور کم تم کو خبردار کرے گا۔ خبردار کرنا جو ہے یہ فعل ہے، اس کا فعل فاعل مفعول۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر تم کو خبردار کر دے گا وہ اللہ، بما، بازر بھی کے بارے میں، ما موصولہ جو کچھ، کنتم جو کانو آپ پڑھتے ہیں، کانو کا مطلب ہے وہ کرتے رہے تھے، کنتم کا مطلب ہے تم کرتے رہے، تم تھے، کنتم تم تھے۔ اب فی ہی متعلق خبر ہے وہ پہلے آ گئی اس کے اندر، کنتم فی ہی، اس ہے اس بارے میں، وہ جو تکسبو تھا نا،
ثم الی ربکم فینبئکم بما کنتم فیہ، اس عمل کے بارے میں فیہ تختلفون، تختلفون، تے کا مطلب تم، واو نون جمع، پیچھے کیا بچ گیا؟ اختلافا، اختلاف بچ گیا پیچھے، فیہ کنتم تختلفون، جو اختلاف تم کرتے رہے ہو، جو ایک دوسرے کے ساتھ تم اختلاف کرتے تھے، اس چیز کا تمہیں ینبئکم، وہ خبر دے گا، اللہ لازمی تمہیں ان باتوں کے بارے میں بتائے گا جن کے بارے میں تم آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے۔ یعنی یہاں پہ تو تم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ کے سامنے جاؤ گے تو بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگلی آیت پڑھ دیں جی۔ وَهُوَ الَّذِي، چوتھا کدھر چلا گیا؟ وَهُوَ، اور وہ، الَّذِي، اور وہی ذات ہے جس نے جعل، جعل کا کیا مطلب ہے؟ اس نے بنایا، اس نے قرار دیا، جعل کیا، جعل کیا کہتے ہیں جی؟ جعل کے دو مفعول ہوتے ہیں، دو، جعل کے کتنے مفعول ہوتے ہیں؟ دو، یعنی اس نے فلاں کو فلاں بنا دیا، اس نے اس کو، اللہ نے آدم کو بنایا، کیا بنایا؟ خلیفہ، جاعل فی الارض خلیفہ، آدم علیہ السلام کو بنایا خلیفہ، دو دو فاعل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ نے رات کو بنایا سکون لینے والی، دن کو بنایا دیکھنے والی، ٹھیک ہے جی۔ والذی جعل، اس نے بنایا کم، تم کو، اب یہ اس کا پہلا مفعول آ گیا، پہلا مفعول، کس کو بنایا جی؟ تم کو بنایا، جعل اس نے بنایا، الذی فاعل، وہ ذات ہے، هو الذی یہ فاعل، جعل فعل، کم پہلا مفعول، جعل کا پہلا مفعول، ٹھیک ہے جی۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، اور اس نے بنایا تم کو، کیا بنایا جی؟ اب دوسرا مفعول آ رہا ہے، خلائف، خلائف، فے کے اوپر زبر کیا بتا رہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ مفعول نمبر 2 ہے یہ۔ تم کو اللہ نے بنا دیا خلائف، خلیفہ کی جمع نائبین، نائب بنا دیا ہے، خلائف الارض، زمین کا خلیفہ، والذی جعلکم خلائف الارض، اور وہی ذات ہے جس نے تم کو بنا دیا ہے زمین کا خلیفہ۔ اللہ جنوں کو بنا سکتا تھا، فرشتوں کو بنا سکتا تھا، اور کس کو بنا دیا؟ تم کو بنا دیا۔ اب تمام انسانوں کو اللہ نے کیا بنا دیا جی؟ خلائف الارض۔ حضرت آدم کو جو بنایا تو اس کی نسل بھی ایسے ہی۔ اب آگے چلیں، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور رفع، بلند کیا، رفع کس چیز کو کہتے ہیں؟ رفع اٹھانے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو اٹھا کے اونچا کرنا، بلند کرنا، رفع اس نے بلند کیا، اس نے اوپر اٹھایا، اس نے بلند کیا، ورفع، اور اس نے اٹھایا، بعدہ، بعدہ کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا جی،
بعضا اس نے اٹھایا، یہاں پہ وہی هو الذی وهو الذی رفع بعضکم، وہ هو الذی یہاں پہ معذوف ہے، وہی لکھا ہوا، یعنی کہ اس نے، اللہ نے، اللہ یہاں پہ وہ ذات فاعل ہے، رفع کیا ہے؟ فعل ہے، اٹھانا، اس نے بلند کیا، اور بعدا پہ اوپر زبر آ گئی تو یہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے جی۔ مفعول، بعدا کم، تم میں سے بعض، کچھ کو، وَرَفَعَ بَعْضَکُم، اور بلند کیا بعضکم، تمہارے بعض کو، فوقا، فوقا مطلب کیا جی؟ اوپر۔ فوقا کا مطلب ہوتا ہے جیسے، اب یہ آ گیا اس کے اوپر، فوقا یہ اس کے اوپر آ گیا، ٹھیک ہے جی، کسی چیز کے اوپر۔ اسی ایک لفظ اردو میں ہے فوقیت، اردو کا ایک لفظ کیا ہے؟ فوقیت کا کیا مطلب ہے؟ برتری، کسی کو کسی پر درجہ دے دینا، اس کو فوقیت کہتے ہیں۔ اور رفع بعضکم، اور تم میں سے بعض کو بلند کیا، فوق بعض، بعض کے اوپر، یہ فوق بعض، ایسے اس کو پڑھیں گے، فوق بعض، بعض کے اوپر۔ رفع بعضکم، تم میں سے بعض کو بلند کیا، فضیلت دی، فوق بعض، بعض کے اوپر، درجات، درجوں کے اعتبار سے، مدارج میں، درجوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ درجے ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب سے بڑا درجہ کس کا ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی انبیاء کا درجہ سب سے بلند ہے۔ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ تمام نبیوں کے حواریین اور اصحاب، ماننے والے، تیسرے نمبر پہ۔ پھر چوتھے نمبر پہ کون آئیں گے جی؟ ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے صالح لوگ ہیں، جیسے نبی تو نہیں ہیں، جیسے حضرت مریم سلام اللہ علیہ، جیسے حضرت لقمان کا ذکر آ گیا قرآن حکیم میں، یہ بہت بلند لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت رول ماڈل قرآن میں پیش کر دیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے انبیاء کی بیویاں وغیرہ، وہ سارے ساتھ آ جائیں گے۔ اور یہ پھر آگے تبع تابعین اور وغیرہ، صالحین اور شہداء، اور یہ سارے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ درجے بلند کیے ہیں، درجہ دے دیا کسی کو اونچا درجہ۔ جنت میں بھی ایسے ہی درجے ہیں، کسی کو اونچا درجہ ہے، کوئی نیچے درجے پہ ہوگا، کوئی ایسے۔ اور یہ جو درجے دیے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے انعام نہیں دے دیا کسی کو، لِيَبْلُوَكُمْ، لام زیر لی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اسم کے ساتھ آئے تو اس کا معنی کیا ہے؟ کے لیے۔ اسم کے ساتھ آئے گا تو اس کا معنی ہے کے لیے، لام تعلیل، للہ، اللہ کے لیے، لرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ٹھیک ہے۔ فعل کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وجہ کیا ہے، کہ کس وجہ سے یہ درجے دیے، وجہ بیان کرتے ہیں۔ لام زیر لی، تاکہ یبلو، بلا یبلو، بلا یبلو، بلا کہتے ہیں آزمانا، بلا کس چیز کو کہتے ہیں؟ آزمانا۔ بلا یبلو، وہ آزماتا ہے، یبلو وہ آزماتا ہے۔ اور یہ یبلو پہ جو واو پہ زبر آ گیا، یبلو بن گیا، یہ اسلام کی وجہ سے، لام نے اس کو منصوب کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ لام جب بھی آئے گا فعل کو آخر میں زبر دے کے منصوب کر دے گا، لیبلو، تاکہ وہ آزمائے، کم،
تم کو، ٹھیک ہے جی. تم کو کا کیا مطلب ہے؟ مفعول. فعل کے ساتھ جب ضمیر مل کے آتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ مفعول. یبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے، فی میں ما، جو کچھ آتاکم، آتا اس نے دیا، کم تم کو، لیبلوکم فی ما آتاکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں اس میں جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے. اگر کسی کا درجہ روحانی طور پہ بلند ہے تو وہ تو کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے کس کا درجہ کہاں پہ ہے، یہ تو کسی کو پتہ نہیں. اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کس درجے پہ فائز ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا مولوی ہے تو اس کی عزت آسمان پہ چڑھی ہوئی، یہ پیر صاحب ہیں تو پیر صاحب تو اللہ کے فضل سے آسمانوں پہ، یہ تو روحانی طور پہ. لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس پیر کی حیثیت یا مولوی کی اللہ کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے کہ وہ زیرو سے بھی زیرو. وہ بات مشہور ہے کہ مولوی صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ یہ دریا اس سے صحابہ کے گھوڑے دوڑ گئے تھے، تم بھی خالص دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ گئے تو اس کے جاؤ گے تو پار چڑھ جاؤ. مولوی صاحب نے جمعے میں تقریر کی تو ایک نیک بکریاں چرانے والا بھی سن رہا تھا، قبیل کا نہیں تھا، لوگوں کے درخت کاٹ کے لوگوں کی فصلوں میں چرانے والا نہیں تھا، نیک بکریاں چرانے والا تھا، وہ بھی سن رہا تھا، چور قسم کا انسان نہیں تھا. تو وہ بکریاں لے کے گیا تو سامنے دریا آ گیا تو اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے مولوی صاحب نے کہا تو یقین ہے، تو بکریوں سمیت پار چڑھ گیا دریا سے. تو بسم اللہ پڑھتا تو اس طرف بسم اللہ پڑھ، یقین کی بات ہے نا. کہ اقبال نے بھی کہا یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. ایسا درویش یقین کے ساتھ جائے تو بادشاہ بھی اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. تو ایک دن مولوی صاحب کو کام پڑ گیا تو وہ دریا کے کنارے کھڑے تھے کشتی کے انتظار میں کہ کشتی آئے اور ہم بھی پار جائیں. تو اتنی دیر میں وہ آیا تو اس نے کہا جی بسم اللہ پڑھ کے. تو اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بکریوں سمیت پار چڑھ گیا. تو کہا مولوی جی آپ بھی پڑھیں. تو مولوی صاحب نے بسم اللہ پڑھی تو دریا کے اندر. مولوی صاحب کو اپنی باتوں پہ یقین نہیں تھا نا. یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا درجہ کتنا ہے روحانی، ٹھیک ہے جی. لیکن ایک دنیاوی درجہ ہے، کسی کو اللہ نے کروڑ پتی بنا دیا، کسی کو لکھ پتی بنا دیا، کسی کو ہزاروں بھی دیے، کسی کو 100 بھی نہیں دیے. ہر انسان کا درجہ، کسی کو زیادہ عطا کر دیا، کسی کو اولاد دی، کسی کو اولاد نہیں دی، کسی کو حسن دیا، کسی کو حسن نہیں دیا، کسی کو قد دیا، کسی کو نہیں دیا، کسی کو عقل ہی نہیں دی، کسی کو عقل دے دی. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو چیز دی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمایا ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے 4 پیسے فالتو دے دیے ہیں اور بندہ سمجھے کہ جی میری تو ماشاءاللہ بڑا اونچا مقام ہو گیا، حالانکہ حقیقت میں وہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے. ان ربک سریع العقاب، ان بے شک، ربا کا آپ کا رب، بے شک آپ کا رب، سریع، سریع سرعت سے، سرعت کس چیز کو کہتے ہیں؟ تیزی کو کہتے ہیں. یعنی کہ انگریزی میں اسے کیا کہیں گے؟ ریپڈ، اسپیڈی، جسٹس. سریع فاعل ہے، سرعت سے فاعل ہے. سریع مبالغے کا صیغہ فعیل ان کے وزن پر، تیزی کرنے والا. العقاب، عقاب کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ عقب کس چیز کو کہتے ہیں؟ عقب عام طور پہ آپ پتے کئی باری پڑھتے ہوں گے جی کہ دکان عقب پولیس اسٹیشن یا عقب پیٹرول پمپ ہے. عقب کا مطلب پیچھے. اسی سے لفظ نکلا ہے مفعول ان کے.
فعول کے وزن پہ یعقوب. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یعقوب کیوں کہتے تھے؟ یعقوب اس لیے کہتے تھے کہ جوڑواں بھائی تھے دونوں. حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے تھے جوڑواں. پہلے بیٹے کا نام تھا عیسو اور دوسرے کا نام رکھا یعقوب، بعد میں آنے والا. ٹھیک ہے جی. سریع العقاب، یہاں پہ آپ عقاب بعد میں آنے سے مراد سزا، پکڑ. یعنی دنیا میں تو اللہ کی پکڑ کم ہی آتی ہے، لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں. ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب پکڑنے میں بہت، یعنی گناہ کے پیچھے آنے میں. عقب کسی چیز کا پیچھا کرنا. انگریزی میں اس پیچھا کرنے کو کیا کہتے ہیں جی؟ پرسوٹ. یہ جو پولیس مجرم کا پیچھا کرتی ہے نا، یا کوئی کسی کا پیچھا کر کے اس کو پکڑتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پرسوٹ. اور جب پولیس کی گاڑی کسی کا پیچھا کرتے ہوئے، ہماری گاڑیاں تو ویسے ہی سائرن، ہماری جو پولیس ہے یہ سائرن صرف ایک وقت بجاتی ہے. کس وقت جی؟ یہ سائرن بجاتے ہیں کہ ہٹ جاؤ آگے سے کہ وزیر صاحب کا قافلہ گزری. یہ پروٹوکول کی گاڑیاں بجاتی ہیں سائرن. ایسے ہی جب پولیس کسی مجرم کا پیچھا کر رہی ہو اور اس کی ریڈ لائٹس جل رہی ہوں تو اس کو کہتے ہیں ہاٹ پرسوٹ، کہ اب آگے سے ہٹ جاؤ، اب یہ آگ لگی ہے، اب اس کے راستے میں نہیں آنا. یہ ویسے عام کسی کا پیچھا نہیں کر رہا، اب یہ اس کو پکڑنا چاہ رہا ہے. ٹریفک پولیس کا یہ کام ہوتا ہے، جو لوگ ہائی سپیڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں ٹریفک توڑ کے اس کو پکڑنے کے لیے. تو پرسوٹ کہتے ہیں پیچھے آنے والے. اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ کے پیچھے آنے میں بہت تیزی کرتا ہے. یعنی اس نے گناہ کیا تو اگر اللہ کی جو پکڑ اس کے پیچھے آتی ہے وہ بہت تیزی سے آتی ہے. ان ربک رینجر. کون سے رینجر جی؟ کیا کیا انہوں نے؟ کدھر جاتے ہیں آ کے؟ رینجر کراچی میں ہی تھے جب ایم نے تباہی مچائی ہوئی تھی، تو رینجر تو کہیں نظر نہیں آئے. ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب بدلہ لینے میں، پیچھا کرنے میں بہت تیز ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، لیکن ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا کہ نہیں، میں صرف سزا دینے والا نہیں ہوں بلکہ وَإِنَّهُ اور ان بے شک وہ بے شک وہ، لام زبر لا، لام مزالقہ، لام لازم، لازمن، یقیناً، یقیناً ہے، غفورن، مغفرت کرنے والا، مغفرت بخشش کرنے والا. بخشش سے مراد کیا ہے؟ وہ گناہ جس کو اللہ تعالیٰ جس کی بنیاد پہ بندے کی پکڑ کرتا ہے، اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے. وَإِنَّهُ، اب دیکھیں یہاں پہ اِنَّا، بے شک، اور لام زبر لا، اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بخشنے کی خواہش ہے یہ پکڑنے سے زیادہ ہے. رحیم، غفور رحیم. رحیم فعیل ان کے وزن پہ ہے، بہت مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جی آج سورہ انعام مکمل ہو گئی ہے. کل سے انشاءاللہ سورہ اعراف. اب اس کو پڑھ لیتے ہیں جی. قل اغیر اللہ، غین موٹا، را موٹا، اللہ کا لام موٹا. اغیر اللہ ابغی، اب کے با کیا ہے؟ کلکلہ ہے. ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا
تکسب کل نفس الا نفس الا، یہاں پہ نفس نہیں پڑھنا، کیوں؟ ہلکی آ گیا، الف آ گیا نا، حمزہ آ گیا. کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون وہو الذی جعلکم خلائف الارض، لام کو لمبا پڑھنا ہے، خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب. اب با پہ رکیں گے، حالانکہ یہاں پہ زیر ہے لیکن جب عارضی طور پہ رکیں گے تو با کا کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. سریع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.